بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دوم حصہ 1۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات اور واقعات۔ اصحاب فیل کی شکست کے بعد کعبہ اور اہل مکہ دنیا کی نظر میں معتبر ہو گئے تھے۔ اب کوئی بھی جرأت نہیں رکھتا تھا کہ قریش پر حملہ کرے یا انہیں آزار پہنچائے یا پھر خانہ کعبہ پر حملہ کے بارے میں سوچے بھی۔ حالانکہ یہ واقعہ صرف خانہ کعبہ کی حفاظت کے مقصد کے لیے انجام پایا تھا اور قریش کی بزرگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا سرداروں نے قریش پر حملے کیے اور کبھی بھی ان کے مقابلے میں انہیں ایسی طاقت سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ لیکن بس عام خیال بن چکا تھا کہ قریش سب عرب سے معتبر ہیں، اسی وجہ سے ان کا غرور بڑھ گیا تھا اور وہ ہر وقت اس فکر میں پڑے رہتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کو معتبر جانیں۔ اسی وجہ سے ان میں ہر طرح کی برائی عام ہو رہی تھی۔ مصنف کتاب الانوار نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہر طرف شیاطین اور جادوگر اور کاہنوں وغیرہ نے بہت سرکشی اور گمراہی پھیلا رکھی تھی اور عجیب عجیب باتیں ان سے ظاہر ہو رہی تھیں۔ شیاطین آسمانوں پر جا کر وہاں کی باتیں سنتے اور کاہنوں سے بیان کرتے تھے۔ یمامہ میں 2 کاہن بہت مشہور تھے جو اپنے زمانے کے تمام کاہنوں سے بڑے ہوئے تھے۔ ایک ربی بن ازن جس کو ستیح کہتے تھے اور دوسرا وشق بن حائلہ تھا۔ ستیح عجیب الخلقت تھا۔ خدا نے اس کو گوشت کا ایک لوتھڑا پیدا کیا تھا جس کے جسم میں سوائے سر کے کہیں ہڈی نہ تھی۔ اس کو کپڑے کی مانند لپیٹ دیا جاتا تھا، جبکہ اس کے جسم کو کھولتے تو ایک بستر پر ڈال دیتے تھے۔ وہ رات کو چند لمحے سوتا تھا اور تمام شب آسمان کو دیکھتا رہتا تھا۔ بادشاہانے وقت اس کو طلب کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کو رموز و اسرار سے آگاہ کرتا تھا اور ان کے آئندہ کے حالات کی خبر دیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھ اور زبان کے سوا کوئی عضو حرکت نہ کر سکتا تھا۔ ایک رات اسی طرح پڑا ہوا آسمان کی جانب نظر کر رہا تھا۔ ناگاہ اس نے دیکھا کہ ایک بجلی جو چمکی اور اس کی روشنی تمام اطراف دنیا میں پھیل گئی۔ پھر ستارے ٹوٹنے لگے، وہ نیچے آتے آپس میں ٹکرا کر زمین میں غائب ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر اس پر بڑی وحشت طاری ہوئی۔ دوسری رات غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے چلیں۔ وہاں پہنچ کر اس نے آسمان کے کناروں پر نگاہ کرنا شروع کی۔ ناگہاں اس نے بہت چمکتا ہوا ایک نور دیکھا جس کی روشنی ہر ایک پر غالب تھی اور تمام آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے غلاموں سے کہا، مجھے نیچے لے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری موت قریب آ گئی ہے یا کوئی حادثہ رونما ہونے والا ہے۔ گمان یہ ہے کہ پیغمبر ہاشمی کا خروج ہونے والا ہے۔ اس نے صبح اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں عظیم کیفیتیں مشاہدہ کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہر شہر کے کاہن سے اس کی حقیقت معلوم کروں۔ پھر ہر شہر میں خط لکھ کر قاصد بھیجے۔ اس نے وشق کو بھی ایک نامہ لکھا۔ وشق نے جواب میں تحریر کیا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، عنقریب اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ایک خط زرقہ ملکہ یمن کو بھی لکھا جو اس طرف کے کاہنوں میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی۔ اس کی بینائی بہت تیز تھی، 3 روز کی راہ سے اسی طرح دیکھ لیتی تھی جس طرح اپنے قریب سے دیکھا کرتی تھی۔ اگر کوئی دشمن اس سے جنگ کا ارادہ کرتا تو وہ چند روز پہلے ہی اپنی قوم کو آگاہ کر دیا کرتی تھی کہ فلاں دشمن آنے والا ہے۔ جب ستی نے اس کو خط لکھا اور قاصد روانہ ہوا، 3 دن کی راہ رہتی تھی کہ زرقہ نے اس کو دیکھ لیا اور اپنی قوم سے کہا کہ ایک سوار آ رہا ہے جس کی پگڑی میں ایک خط ہے۔ 3 روز کے بعد قاصد پہنچ گیا اور اس نے کہا، بری خبر لایا ہوں۔ اور جب ساری خط کی حقیقت زرقہ نے سنی تو اس نے کہا کہ یہ پیغمبر ہاشمی کے ظہور کی علامتیں ہیں۔ فرزندان عبد مناف میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختلاف پیغمبر ہوں گے۔ اور خط کا جواب کچھ یوں لکھا، میرا یہ خط پڑھ کر تاخیر مت کرنا بلکہ فوراً مکہ کی جانب روانہ ہو جانا۔ میں بھی اسی طرف آتی ہوں، شاید تم سے میری ملاقات ہو جائے اور ہم دونوں اس حقیقت کو معلوم کر سکیں۔ اگر وہ پیدا ہو چکا ہے تو اس کے ہلاک کی تدبیریں کریں گے اور قبل اس کے کہ اس کا نور پھیلے اس کو بجھا دیں گے۔ جب یہ خط ستی کو ملا اور وہ مضمون سے مطلع ہوا تو با آواز بلند رویا۔ پھر اسی وقت مکہ کی جانب روانہ ہو گیا اور اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگا، میں روشن آگ کی جانب جا رہا ہوں۔
اگر اس کو بجھا سکا تو واپس آ جاؤں گا، ورنہ تم کو الوداع کرتا ہوں۔ ناکامی کی صورت میں وہاں سے شام چلا جاؤں گا۔ جب وہ مکہ پہنچا، ابو جہل، شیبہ، عتبہ اور عاص بن وائل قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے آئے اور بولے، اے ستی، یقیناً تم کسی عظیم کام کے سبب آئے ہو۔ اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، وہ پوری کی جائے گی۔ ستی نے کہا، میری کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ میں تم کو جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ آئندہ آنے والا ہے وہ سب بتانے آیا ہوں۔ فرزندان عبد مناف کہاں ہیں؟ آیا ہوں تاکہ ان کو اس بشیر اور نذیر کی خوشخبری دوں جس کے انوار عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں۔ عبد المطلب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بہادر اور شیر کہاں ہیں؟ قریش کو اس کی یہ باتیں پسند نہ آئیں اور وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام اور تمام اولاد عبد المطلب علیہ السلام اس کے پاس آئے۔ وہ کعبہ کے نزدیک بیٹھا تھا۔ آپ لوگوں نے اس سے اپنا حسب نسب وغیرہ بیان نہ کیا تاکہ اس کے علم کا اندازہ ہو سکے، اور ایک تلوار اور ایک نیزہ ستی کے غلام کو ہدیہ کیا۔ ستی نے سوال کیا کہ آپ عرب کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ساتھ کہا کہ ایک بزرگ میرے قریب آ کر اپنا ہاتھ میرے چہرے پر ملے۔ ابو طالب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تو اس نے کہا، خدا کی قسم، آپ ہی صاحب اخلاق ہیں، آپ ہی نے میرے غلام کو ہدیہ دیا ہے، بے شک آپ ہی قوم کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، آپ اور آپ کے بھائی سے شریف ترین خلائق پیدا ہوں گے۔ مجھ سے اپنے نسب کو نہ چھپائیں، کیونکہ میں آپ کو اور آپ کے نسب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ سن کر جناب عبد المطلب علیہ السلام نے کہا، تم نے تمام خصلتیں صحیح بیان کی ہیں، اب بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا جانتے ہو؟ تو ستی نے کہا، ہاں، ہمیشہ باقی رہنے والے اور بغیر ستون کے آسمان کو بلند کرنے والے خدائے یکتا کی قسم، عبداللہ کے یہاں بہت جلد ایک فرزند پیدا ہوگا جو لوگوں کو رشد و صلح اور خیر کی ہدایت کرے گا اور بت پرستوں کو ہلاک کرے گا، اور اس کے امور میں اس کا چچا زاد بھائی مددگار ہوگا جو اپنی تلوار سے کافروں کے دماغ کو درست کر دے گا۔ پھر ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں بیان کیجیے۔ ستی نے کہا، اچھا مجھ سے سنیے، بہت جلد ایک بلند مرتبہ پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہوگی، وہ سر پر امامہ باندھے گا، اس کی پیغمبری قیامت تک باقی رہے گی، تاریکی میں اس کے چہرے سے نور ساطع ہوگا، جب وہ مسکرائے گا تو اس کے دانتوں کے نور سے دنیا روشن ہو جائے گی، اس کی مانند دنیا میں کوئی خلق اور خلق میں پیدا نہیں ہوا، شیریں زبان اور خوش بیان ہوگا، زہد اور تقوی میں اس کا مثل نہ ہوگا، تکبر کا اس میں نام و نشان نہ ہوگا، جب کوئی بات کرے گا تو درست جواب دے گا، اس کا نسب طاہر اور مطہر ہوگا، اس کا نام تورات اور انجیل میں نمایاں ہوگا، غریبوں کا فریاد رس ہوگا، اس کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد ہے۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا، اس شخص کے بارے میں بیان کرو جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ اس کا مددگار ہوگا۔ ستی نے کہا، وہ بزرگ سید اور سردار ہوگا، زیغم اور نیک کرداروں کا پیشوا اور کفار سے انتقام لینے والا ہوگا، ہمیشہ لڑائیوں میں یاد خدا کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر ہوگا، اور ان کے بعد ان کی امت میں امیر اور پیشوا ہوگا، تورات میں ان کا نام بریا اور انجیل میں ایلیا اور اپنی قوم میں علی ہوگا۔ تھوڑی دیر خاموش ہو کر غور و فکر کرنے لگا، پھر ابو طالب علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر بولا، اے بزرگوار، میرے چہرے پر دوبارہ ہاتھ رکھیے۔ ابو طالب نے اپنا دست مبارک اس کے منہ پر رکھا تو اس نے ایک دردناک آہ نکالی اور کہنے لگا، اے ابو طالب، اپنے بھائی عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے بھائی سے ہوں گے اور علی تم سے پیدا ہوں گے۔ یہ تمام باتیں مکہ میں مشہور ہو گئیں تو ابو جہل نے کہا کہ یہ پہلی بلا ہے جو بنی ہاشم کی طرف سے ہم لوگوں پر نازل ہوئی ہے۔